بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہی تفصیل جاری ہے۔ فرمایا کہ چیف جسٹس کا روزانہ 200 رکعت نفل پڑھنا۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں اور بڑے درجے کے فقہاء میں سے ہیں، فقیہ ہونے کی حیثیت سے تو مشہور ہیں، البتہ ولی اللہ ہونے کی حیثیت سے معروف نہیں ہیں، لیکن ان کے واقعات میں لکھا ہے کہ جب قاضی القضاء چیف جسٹس بن گئے تو اس کے بعد اپنی تمام مشغولیت کے باوجود دن بھر میں 200 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو کسی نے دیکھا کہ ان کے چہرے پر فکر اور تشویش کے آثار ہیں۔ ان سے پوچھا کہ آپ کو کس چیز کی فکر اور تشویش ہے؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا وقت قریب آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے، وہاں پر اپنی زندگی کے اعمال کا کیا جواب دوں گا؟ اور تمام واقعات کے بارے میں مجھے یاد ہے کہ میں ان سے توبہ کر چکا ہوں اور استغفار کر چکا ہوں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے۔ لیکن ایک واقعہ ایسا یاد آ رہا ہے جس کی وجہ سے مجھے بہت سخت تشویش ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ جس وقت میں قاضی کے عہدے پر تھا اور لوگوں کے درمیان فیصلے کیا کرتا تھا، اس دوران ایک مرتبہ ایک مسلمان اور ایک غیر مسلم کا مقدمہ میرے پاس آیا۔ میں نے مقدمہ سنتے وقت مسلمان کو تو اچھی جگہ پر بٹھایا اور غیر مسلم کو اس سے کم تر جگہ پر بٹھایا، حالانکہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب تمہارے پاس مقدمے کے 2 فریق آئیں تو ان کے درمیان مجلس بھی برابر ہونی چاہیے۔ جس جگہ پر مدعی کو بٹھایا ہے اسی جگہ پر مدعی علیہ کو بھی بٹھاؤ، ایسا نہ ہو کہ دونوں کے درمیان نشست کے اندر فرق کر کے ناانصافی کی جائے۔ مجھ سے یہ ناانصافی ہو گئی ہے، اگرچہ میں نے فیصلہ تو حق کے مطابق کیا الحمدللہ، لیکن بٹھانے کی ترتیب میں شریعت کا جو حکم ہے اس میں رعایت نہ رہ سکی۔ مجھے اس کی تشویش ہو رہی ہے کہ اگر اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھ لیا تو کیا جواب دوں گا، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے جو کہ توبہ سے معاف نہیں ہو سکتی جب تک کہ صاحب حق معاف نہ کرے۔ لہذا صرف مسلمان ہی نہیں، غیر مسلموں کے بھی شریعت نے حقوق بتائے ہیں، حتیٰ کہ جانوروں کی بھی حقوق شریعت نے بیان کیے ہیں۔ احادیث میں کئی واقعات آئے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جانوروں کے ساتھ زیادتی کرنے کے نتیجے میں لوگوں پر کیسے کیسے عذاب آئے۔ بہرحال ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے کہ خبردار اپنی ایک ایک نقل و حرکت میں اور اپنے ایک ایک انداز اور ادا میں اس بات کا خیال رکھو کہ تمہاری ذات سے دوسرے کو ادنا سی تکلیف بھی نہ پہنچے۔ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان وہی ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اس کی ذات سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ اس کی معافی کا کوئی راستہ نہیں سوائے اس کے کہ صاحب حق معاف کر دے۔ لہذا ایک طرف تو ہر ایک انسان کو یہ تنبیہ کر دی کہ تمہاری ذات سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچنی چاہیے، اور دوسری طرف یہ کہہ دیا کہ اگر تمہیں دوسرے سے تکلیف پہنچے تو اس پر صبر کرو اور اس کو معاف کر دو، اس کی وجہ سے اس سے بغض اور عداوت نہ رکھو اور اس کو افتراق کا ذریعہ نہ بناؤ۔ یہ وہ تعلیم ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 صحابہ کرام کے ساتھ مکہ مکرمہ فتح فرما لیا، ان صحابہ میں مہاجرین بھی تھے اور انصار بھی تھے۔ پھر فتح مکہ کے بعد حنین کی جنگ پیش آئی، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے بالآخر فتح عطا فرمائی۔ اس پورے سفر میں بڑی مقدار میں مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا۔ اس زمانے میں گائے بیل بکری کی شکل میں مال غنیمت ہوتا تھا، چنانچہ جس کے پاس جتنے زیادہ جانور ہوتے اتنا ہی بڑا مالدار سمجھا جاتا تھا۔ تو مال غنیمت کے اندر بڑی مقدار میں جانور مسلمانوں کے ہاتھ آئے۔ جب مال غنیمت کی تقسیم کا وقت آیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محسوس فرمایا کہ وہ لوگ جو مکہ مکرمہ کے آس پاس رہنے والے ہیں، یہ ابھی تازہ مسلمان ہوئے ہیں، ابھی اسلام ان کے دلوں کے اندر راسخ نہیں ہوا، یعنی نئے مسلمان ہیں، اور ان میں سے بعض تو ایسے ہیں کہ ابھی مسلمان بھی نہیں ہوئے بلکہ اسلام کی طرف تھوڑا سا میلان ہوا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محسوس کیا کہ اگر ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا تو جو لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں وہ اسلام پر پختہ ہو جائیں گے، اور جو لوگ اسلام کی طرف مائل ہوئے ہیں وہ بھی اس کے نتیجے میں مسلمان ہو جائیں گے۔ پھر یہ لوگ مسلمانوں کے خلاف سازش نہیں کریں گے۔ لہذا جتنا مال غنیمت آیا تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا کا سارا
مال وہاں کے لوگوں کے درمیان تقسیم فرما دیا۔ اس وقت کوئی منافق انصار صحابہ کے پاس چلا گیا، یعنی کوئی منافق جو انصاری صحابہ تھے ان کے پاس چلا گیا اور ان سے جا کر کہا کہ دیکھو تمہارے ساتھ کیسا سلوک ہو رہا ہے، لڑنے کے لیے مدینہ منورہ سے تم چل کر آئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ تم نے دیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کر کے آپ لوگوں نے اپنی جانیں دی، لیکن مال غنیمت ان لوگوں میں تقسیم ہو گیا جو ابھی مسلمان ہوئے ہیں اور جن کے خلاف تمہاری تلواریں چل رہی تھیں اور جن کے خون سے تمہاری تلواریں اب بھی آلودہ ہیں، اور تمہیں مال غنیمت میں سے کچھ نہ ملا۔ چونکہ منافقین ہر جگہ ہوتے تھے، ان میں سے کسی نے صحابہ کے درمیان لڑائی کرانے کے لیے یہ بات چھیڑ دی۔ اب انصار صحابہ میں جو عمر رسیدہ اور تجربہ کار حضرات تھے، ان کے دلوں میں کوئی خیال پیدا نہیں ہوا، وہ جانتے تھے کہ اس مال اور دولت کی حقیقت کیا ہے، لیکن انصار صحابہ میں جو نوجوان تھے ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہونے لگا کہ یہ عجیب معاملہ ہوا کہ سارا مال غنیمت انہی میں تقسیم ہو گیا اور ہم لوگ جو جہاد میں شریک تھے ہمیں کچھ نہ ملا۔ تو آگے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا ہے، فرمایا کہ آپ کا حکیمانہ خطاب وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو سنائیں گے۔